نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتين يقرأ فيها بأم القرآن من صلى صلاتين لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم. الحمد للہ رب العالمین. ہم باب القراءۃ فی الصلاۃ جمعرات کو شروع کر چکے ہیں. ایک ہی حدیث پڑھی تھی پہلے باب سے، اور پہلے باب سے یہ دوسری حدیث ہے جو آج میں نے پڑھی. الحمدللہ کل بڑی رات کو وہ بڑا عوامی سیلاب آپ نے دیکھا. سیلاب کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن سیلاب کی ایک خرابی یہ ہے کہ وہ رکتا نہیں بہ جاتا، اور جو کچھ ہے اس کو بھی بہا لے جاتا ہے. ہمیں اس طرح حکم نہیں ہے کہ ہم صرف بڑی راتوں کی قدر کریں سیلابی انداز میں، اور جو راتیں اس وصف کی نہیں ہیں اس کو خزاں رسیدہ چھوڑ دیں. ہمیں اس کا حکم ہے. یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ اللہ کو دینا صرف بڑی رات میں دیتا ہے. عوام سمجھتی تو سمجھ لیتے وہ سمجھتی کہ جو کچھ ملنا ہے سب بڑی رات کو ملے، شب برات کو، شب قدر کو، اس الحجہ کی 10 راتوں کو. نہیں، قدرت تمام رات دن لٹاتی رہتی ہے. اگر وہ بڑی راتوں کو بڑا انعام دیتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ چھوٹی جو راتیں اس شان کی نہیں، اس میں کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی آدمی کی قسمت ان دنوں میں سنورتی ہے جس کی اسے امید نہیں تھی. چلو عوام ہے، اس لیے کہ جب اس کو کچھ معلوم ہی نہیں تو جو معلوم ہو کرتی ہے جو اب تک بتایا گیا. اچھے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی راتوں کو بڑی رات بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ زیادہ سمجھدار نہیں جو بڑی رات کو بھی چھوٹی رات بنا دیتے ہیں. اللہ بچائے اس سے. ابھی پہلی حدیث تو سن چکے تھے، آج دوسری حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس کو یہ امام مسلم نے روایت کیا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہیں پڑھا تو وہ نماز ناقص ہے، ناتمام ہے. ام القرآن سے مطلب سورہ فاتحہ. نماز تو پڑھی اس نے لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز ناقص ہے اور ناتمام ہے. یہ حضور نے 3 بار فرمایا. ویسے تو قرآن سے جہاں سے جی چاہے پڑھو، فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھ لو جو تمہیں آسان ہو قرآن سے، جہاں سے جی چاہے پڑھ لو. لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو سب امام کہتے ہیں وہ نماز ناتمام، وہ مکمل نہیں ہے، اور بعض تو کہتے ہوئی نہیں کچھ. تو اس کو خود حضور نے فرمایا کہ وہ ناتمام ہے. فہی خداج، خداج کے معنی ناتمام، پوری نہیں ہے، غیر تمام. تو جب یہ ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی تو ان سے کہا گیا کہ انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیسے سورہ فاتحہ پڑھیں؟ امام تو خود ہی پڑھ رہا ہے. اور امام اسی لیے ہے کہ اس کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہو جائے، قراءۃ الامام قراءۃ لہم.
تو کہا ہم امام کے پیچھے جب ہوتے تو کیا کریں پھر، امام تو خود ہی پڑھ رہا ہے، اور اگر ہم ہی کو پڑھنا تو امام کیوں بناتے؟ یہ کہا گیا۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں اقرا بہا فی نفسک، تو کہا اپنے دل میں پڑھ لو، سمجھے؟ اب جو وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کیسے ٹکرا تھوڑی کریں گے، کہا دل میں پڑھ لو۔ دل میں پڑھا نہیں جاتا، دل سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں دل سے نہیں پڑھا، زبان سے پڑھا جاتا ہے، دل سے سمجھا جاتا ہے، کہا دل سے پڑھ لو، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب اس میں دلیل جو دے رہے ہیں جناب ابو ہریرہ، فإنی سمعت رسول اللہ یقول، اس لیے کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تو جو سنا ہے اس میں یہ نہیں سنا کہ دل سے پڑھ لو، ابھی جو بیان کریں یہ خود امام ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، اس میں کہیں نہیں کہہ پائیں گے کہ حضور نے کہا دل میں پڑھ لو، بلکہ یہ آیا ہے کہ مالی ونازع فی القرآن، مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیوں کیا جاتا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں پیچھے بھی لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن میں جھگڑا کرنا ہے، یہ تو سرکار نے فرمایا۔ میں چھوٹے سے دیہات کا چھوٹا سا دیہاتی ہوں، اور ہمارے قریب ہی میں چھوٹا سا 20 25 40 گھر کا دوسرا دیہات ہے، تو یہاں بھی چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں بھی چھوٹی سی مسجد ہے۔ اگر ان دونوں مسجدوں کے امام ایک ساتھ اذان پڑھنے لگتے تو ہمارے گاؤں کے بڑے ذہین آدمی، اس کا نام قاسم تھا، اس نے کہا دیکھو یہ اذان کو لڑا رہے ہیں، کیا ضروری ہے، ارے ایک ہو جانے تو اس کے بعد دوسرے دو اذان کو لڑا رہے ہیں، لڑانا ہوا نا۔ سرکار نے وہی لفظ ونازع کو کہا، مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا، میں آگے پڑھتا ہوں پیچھے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، ماں کی ونازع، امام جو پڑھے جو چپ رہنا ہے اب، اور آپ کو آمین کہنا ہے۔ اب دلیل جو دے رہے ہیں، فیض سمے تو میں نے حضور سے سنا ہے فرماتے ہوئے، کیا سنا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہو گئی، جہاں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے تقسیم کر دیا ہے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان، نماز کو اللہ نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم، حالانکہ نماز اللہ ہی کی ہے، لیکن نماز کو اللہ نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، نصفین، دو حصوں میں، یعنی سورہ فاتحہ کے دو حصے ہیں، کل 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں، اس کے 2 حصے ہیں، 3 آیتیں اللہ کے لیے ہیں اور 3 بندے کے لیے ہیں، 6 ہو گئی، اور ایک آیت جوڑ رہی ہے، 2 حصے میں کر رہی ہے، 7 آیتیں ہیں کل، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کا جز ہے لیکن سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اور یہ اس کے علاوہ ہے جو کلام پاک میں ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ ہے، اسی لیے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن میں وہی لکھا گیا ہے جو قرآن ہے، تو جب قرآن میں لکھا گیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا مطلب یہ قرآن کا جز ہے لیکن سورہ فاتحہ، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے 7 آیتیں ہیں، تو 3 اللہ کے لیے ہیں اور 3 بندے کے لیے ہیں، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، جو میرا بندہ مانگ رہا ہے نا میں اس کو دوں گا۔ سورہ فاتحہ ایک مرکزی سورہ ہے، اور پورے قرآن کا اگر نچوڑ دیکھا جائے تو سب سورہ فاتحہ میں ہے، یہیں سے پتہ چلا کہ اللہ نے بندوں پر صرف اپنا ہی حق نہیں رکھا، بندوں کا حق بھی رکھا، اور لوگوں سے جو کوتاہی ہو رہی ہے بندوں کے حق میں ہو رہی، بندوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، اللہ کا سجدہ تو کر رہے ہیں، جو بندوں کا حق وہ نہیں دے رہے ہیں، وہ بندوں کا حق دینے میں گھر سے شروع کریں، اپنے ماں باپ سے شروع کریں، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، پھر عام کلمہ کو، برادری کو، اپنے پیر کو، شیخ کو، استاد کو، سادات کو، یہ سب کو ان کی خدمت سب کی کریں، صرف یہ کہ اللہ کا سجدہ کر لیا بس وہ سب میرا، نو 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 نو، 2 حصے میں ہے، جو اللہ کا حق ہے وہ حقوق اللہ کہلاتا ہے، جو بندوں کا حق ہے وہ حقوق العباد کہلاتا ہے، ساری کوتاہی حقوق العباد میں ہو رہی ہے، بندوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، وہ تلف کیا جا رہا ہے، اور بری طرح سے تلف کیا جا رہا ہے، اکلے کے دن ہے، تو 2 حصے میں سورہ فاتحہ پڑھنا، 2 حصے میں بانٹنا کا مطلب ہے کہ 2 چیز بندوں پر فرض ہے، ایک تو اللہ کا، ایک اللہ کے بندوں کا، یہ سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، وہ بھی فرشتے، بلکہ قیام بھی خدا کے لیے، سب کچھ خدا کے لیے، لیکن وہ خود اس نے فرشتوں کو سجدہ کرایا، تو فرشتے آدم کی تعظیم کر رہے تھے اور اللہ کا حکم بجا لا رہے تھے، جو حکم تھا سجدے کا وہ ادا کر رہے تھے، تو جب اس کا حکم ادا کر رہے ہو تو چاہے رکوع ہو چاہے سجدہ ہو، دونوں درست ہے، تو اسی دن بتا دیا کہ اے بندو تمہیں صرف میرے ہی آگے جھکنا اور بچھنا نہیں، میرے بندوں کے حق کے آگے بھی جھک جانا ہے، آدم کے آگے بھی آدمی کو جھکنا ہے، بلکہ فرشتے کو جھکنا، یہ نہیں کہ آدم کو کہا کہ فرشتوں کے آگے جھکو، معصوم ہے، نہیں، فرشتوں نے جھک کے بتا دیا کہ آدم کا حق کتنا ہے، آدم استاد تھے، شیخ تھے، فرشتوں کو سبیل میں بانٹا آدم علیہ السلام، اسی دن بتا دیا گیا کہ 2 حق ہے آدمی پر، ایک اللہ کا حق، ایک بندے کا،
آج جو طرف کیا جا رہا ہے بری طرح سے بندے کا حق ہے. لوگ آدمی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خدا کے آگے تو پھر جھک جاتے ہیں، بک جاتے ہیں. لیکن اللہ نے بھی فیصلہ کیا کہ جب تک میرے بندے کے حق کے آگے نہیں جھکو، میرے آگے جھکنا تمہیں نفع نہیں دے گا. کیا کبھی ابلیس نے کہا کہ میں تیرے آگے نہیں جھکوں گا؟ کہیں دکھا تو دے کوئی. ابلیس اس کا نام عزازیل تھا، اس نے زمین کو سجدوں سے پاٹ دیا. صرف خشکی کی بات نہیں، تری میں بھی سجدے کیے، فضاؤں میں بھی کیے، اس نے آسمانوں پر بھی کیے. جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا سبزہ بھی نہیں اگا ہے. لیکن جب آدمی کا حق ادا کرنے سے انکار کر دیا تو کیا نتیجہ ہوا؟ شیطان ہو گیا. آدمی جو شیطان بنا ہے آدمی کا حق مار کر کے خدا کا نہیں. آئی بس سمجھ، یہ شیطان کی تعریف ہے. آج بھی جو لوگ انسان کا حق مار رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے. جو بھی ہے دنیا میں جہاں کہیں دیکھ لیں، چاہے وہ نام نہاد مسلم ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے حکمراں ہو، چاہے وہ شاہ ہو، چاہے شہنشاہ ہو، چاہے کچکلا ہو، جو عوام کا حق غصب کر رہے ہیں وہ انسان نہیں، شیطان ہے، وہ طاغوت ہے. بس اسی لیے کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی، کہتا ہے گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ لاکھوں برس وہ سجدہ کرتا رہا. وہ جنوں کا باپ تھا، جنوں کی اصل ہے، لاکھوں برس سجدہ کیا لیکن آدمی کے ادب میں نہیں جھکا، آدمی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو شیطان بنا ہی ہے آدمی کے حق تلفی کر کے. انسان بنو، انسان کا حق ادا کرو جو بھی اس کا حق ہے. چلو اب یہ دلیل دے رہے ہیں. فَإِذَا قَالَ العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ادھر سے کیا جواب ہے؟ قال اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری خوبیاں بیان کی، میری بندے نے میری حمد بیان کی. وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے قال اللہ تعالیٰ، تب اللہ تعالیٰ فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندوں نے میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین کی وہ مالک ہے روز جزا کا، تو قال مجدنی عبدی، میری پاکی بیان کی، میری بزرگی بیان کی اس بندے نے. یہ ہو گیا نا. وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. کہہ تو دیا پہلے کہ تیری ہی عبادت کریں، لیکن اس کی عبادت آسان ہے. فوراً اس کو خیال ہے کیا اے مولا یہ اسی کے لیے آسان ہے جس کی تو مدد کرے، وہی تیری مدد سے ہم تیری عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو نعبدو یہ قدرت کی طرف جاتا ہے، اور نستعین تو سے مدد ہم چاہتے ہیں، آدھا بندے کی طرف گیا. تیری مدد سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مستعین ہم بکا تجھی سے مدد لے کے تیری بندگی کرتے ہیں. ورنہ ہمارے اندر کہاں سے یہ طاقت آ گئی کہ تیری بندگی اور ہم سے نسبت خاک رہا عالم پاک. قال ھذا بینی و بین عبدی، کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارے درمیان، نعبد ہمارے لیے، نستعین بندے کے لیے. آدھا ادھر آدھا ادھر، کیا انصاف کیا ہے قدرت. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. اب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ چلا، یہ کہہ رہا ہے. اب یہ سب بندے کے لیے ہے، مجھے سیدھی راہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوتا ہے، یعنی یہود. مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہے. ولا الضالین کون ہے؟ نصارا ہے. اور چل کس پر رہے ہیں؟ یہی دونوں پر، یہودیوں کے راستے پر اور نصرانیوں کے راستے پر چل رہے ہیں. جس سے پناہ مانگ رہے ہیں اسی کی راہ پر چل رہے ہیں. یہی تو خوبی ہے اور یہی سوال ہے، اسی کو خوبی، اسی کو ایڈوانس ہونا کہہ رہے ہیں. جس سے سورہ فاتحہ میں پناہ مانگتے ہیں اسی کی راہ پر چل رہے ہیں، یہود کی راہ پر چل رہے ہیں. وہ چاہے شیوخان عرب ہوں اور چاہے حکمران عجم ہوں، یہود و نصارا ہی کی راہ پر چل رہے ہیں. جس سے پناہ مانگتے ہیں اسی کی راہ پر سیدھے چل رہے ہیں. تو خوش فہمی میں ہے کہ سب کام ٹھیک ہے. نصارا کو الضالین کہا گیا، یہ گمراہ ہیں. اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ ہیں یہود. یہ غضب نہ ہوتا تو یہ قتل عام کرتے، اور یہ گمراہ نہ ہوتے نصارا تو بائیڈن جو ہے اپنے الیکشن کی فکر میں کھڑے ہو کے قتل عام کراتے. خود بھی تو کیا ہے قتل عام ہی کیا. افغانستان میں کیا قتل عام ہی کر رہے تھے، عراق میں قتل عام ہی کر رہے تھے، شام میں قتل عام ہی کر رہے تھے، یمن میں قتل عام ہی. کتنا بھلائے گی دنیا، یہ قتل عام ہی ہے. ان کے دھندے یہ پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، انصاف کے دائرے میں لاتے ہیں، یعنی سب کچھ کر کے ستھرے بھی ہو جاتے ہیں. کمال ہے. فوراً یہ جو ہے نہا دھو کے بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور حقوق انسانی کی باتیں کرنے لگتے ہیں. چلو تو کہا ان کی راہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. جب یہ کہتا غلط ضالین، تب قدرت کہتی ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے. یعنی میں بچاؤں گا اس کو یہود کے راستے سے، میں بچاؤں گا اس کو نصارہ کے راستے سے. اور نہ بچا تو اپنی نماز اور روزے کے خبر لے لو، آپ وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، آپ سے کچھ فہمی میں مبتلا ہے.
پھر سمجھ لیجیے کہ خیر نہیں. قدرت نے کہا جو مانگا ہے بندے نے دے دوں گا، تو اگر مانگا ہے تو بچو اس راستے سے. بھاگتے کیوں ادھر؟ اپنی خیر مناؤ، کیا دوسرے کو برا بھلا کہنے میں لگے ہو؟ اپنی خیر مناؤ. ابھی بتا رہا ہوں کل کا سیلاب کدھر گیا؟ روزی مانگ کے چل دیے، آواز رجا ہے. یہ عوامی حال ہے، یہ عوامی سیلاب ہے. ان کے لیے کتنا جیو گے اور کتنا مرو گے. اللہ رحم کرے. بولے عبدی ما سال، میرے بندے نے جو دل سے مانگا ہے ہم دیں گے. سیدھی راہ مانگی ضروری سے دیں گے، غلط راہ ایسا ہو جائے. لیکن یہ سب بچنے پر ہے بابا. اس میں وہ بات کہیں آئی کہ اقرا بحافظ نفس کا جو ابو ہریرہ کہنے کہیں حضور کا لفظ ہے نہیں آیا. کہاں حضور نے کہا کہ اس کو دل میں پڑھ لو؟ تو ہمارے ہاں جب امام ہو تو امام کا پڑھنا ہمارا قرات الامام قرات اللہ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. سمجھ گئے؟ لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں پیچھے پڑھیں اپنے امام کی تائید میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ حدیث کی صحیح سمجھ بوجھ پوری امت کو عطا فرمائے. اللہ پاک جیتے جی عمل کی توفیق دے، اور اللہ پاک اپنے اچھوں کے صدقے میں ہمیں اخلاص نصیب کرے اور افلاس سے بچا لے. وہ غنی ہے، قدیر، قادر و قدیر ہے، جو چاہے کرے. فعال لما یرید اس کی شان ہے، جو چاہے کرے. لیکن ہم سب کی دعا، پوری امت کی دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دے اور ٹیڑھی راہ سے، شیطان کی راہ سے ہم سب کو بچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.